بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے ایک مسلمان مرد کو شوہر ہونے کی حیثیت سے جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ مرد کے مزاج میں نرمی ہونی چاہیے اور آرڈر کے بجائے گھر میں مشورے کا ذہن ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہی تھا، یعنی بعض لوگ تو اس مزاج کے ہوتے ہیں، گھر میں آرڈر دیتے ہیں، بس میں نے یہ بات کہہ دی ہے، یہ کام کہہ دیا، اب اس کی خلاف ورزی بالکل نہیں ہونی چاہیے، میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ بعض لوگوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے۔ بعض کا طرز عمل مشورے والا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، آپ مشورہ دیں، گھر میں مشورہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر روپ کے مسلمان کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ شوہر ہونے کے روپ میں اور شوہر ہونے کی حیثیت میں آپ امت کے لیے نمونہ ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں سے جو رویہ اور سلوک تھا وہ پہلی قسم والا نہیں تھا کہ آپ ایک آرڈر دے دیتے تھے بس یہ کام کرنا ہے اور یہ کام بالکل نہیں کرنا، بلکہ آپ مشورہ فرمایا کرتے تھے، بیویوں کی حتی اسے دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج مطہرات میں کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے جاتے تھے، اور پھر کسی کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ خود نہیں فرماتے تھے کہ بس میں نے کہہ دیا فلاں چلے اسے ہی چلنا ہے، بلکہ آپ ان کی دلجوئی کے لیے، ان کے دلوں کو صاف رکھنے کے لیے قرآن اندازی فرمایا کرتے تھے۔ تو جس زوجہ محترمہ کا نام قرآن اندازی میں نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے تھے۔ حالانکہ اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ بس فلاں چلے تب بھی آپ کو اختیار تھا، لیکن آپ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے، کسی کے دل میں یہ خیال نہیں ڈالنا چاہتے تھے، کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ فلاں سے محبت زیادہ ہے، اس کی طرف میلان زیادہ ہے، اس لیے اسے لے گئے ہیں، اس مرتبہ مجھے کیوں نہیں لے کر گئے۔ اس لیے آپ ان کے دل کو صاف رکھنے کے لیے قرآن اندازی فرماتے تھے۔ اسی طرح گھریلو معاملات میں مشورہ ہی فرمایا کرتے تھے کہ بتاؤ یہ کام کیسے کیا جائے، بتاؤ یہ کام کیسے کیا جائے، گھریلو معاملات میں مشورہ فرماتے تھے۔ بلکہ بعض اوقات آپ صحابہ کرام کے متعلق بھی ازواج مطہرات سے مشورہ کر لیا کرتے تھے جس کام میں مناسب سمجھتے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ صلح حدیبیہ جب ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کرنے کی نیت سے مدینہ سے روانہ ہوئے، اور جب مکہ قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے جس کا نام شمسیہ ہے، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بار بار ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہم تو بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، اور آپ کسی دشمن کو بھی بیت اللہ کا طواف کرنے سے، عمرہ کرنے سے منع نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس سال تو مکہ میں داخل ہو ہی نہیں سکتے ورنہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو بالآخر صلح ہوئی، اور صلح کی تفصیلات زیادہ ہیں، جو صلح کی شرائط طے ہوئیں وہ ساری مسلمانوں کے بظاہر خلاف تھیں، مشرکین مکہ کے حق میں تھیں، لیکن آپ نے ساری شرائط منظور فرما لی۔ تو صحابہ کرام نے احرام باندھا ہوا تھا، جب صلح ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بھی قربانیاں کریں، سر مڑائیں، احرام کھول دیں، احرام سے باہر آ جائیں، یہی شرعی طریقہ ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی صحابی نہیں اٹھے، انہوں نے آپ کے حکم پر عمل ہی نہیں کیا، پریشان تھے، وہ غمزدہ تھے اور غصے کی حالت میں تھے، شاید آپ کی بات جو سن نہیں سکے اور توجہ اس طرف نہ ہوئی۔ تو آپ نے اس سفر میں اپنے ساتھ جو زوجہ محترمہ تھی وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں، آپ نے ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ جن لوگوں کو میں اشارہ کرتا تھا اور وہ میرے اشاروں پر عمل کرتے تھے، آج میں نے ان کو کہا ہے کہ احرام کھول دیں، سر منڈائیں، قربانی کریں، لیکن وہ عمل ہی نہیں کر رہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے دیکھیں مشورہ کیا، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ انہوں کہنے کے بجائے خیمے سے باہر جا کر خود یہ کام کریں، قربانی کریں، کہ سر کے بال کٹوائیں اور احرام کھول دیں۔ آپ کے عمل کو دیکھ کر وہ بھی
یہی کام کریں گے۔ چنانچہ آپ نے ایسے ہی فرمایا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا مشورہ مفید ثابت ہوا اور آپ کے اس طرح یہ کام کرنے سے صحابہ کرام نے بھی یہ کام کیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتا ہے گھر میں مشورے والا مزاج ہونا چاہیے کہ بتاؤ یہ سفر پہ جائیں یا نہ جائیں، یہ چیز خریدیں یا نہ خریدیں، یہ کام کریں یا نہ کریں، جو گھر سے متعلق امور ہوں ان میں مشورہ کرنا چاہیے۔ ایک تو اس سے تکبر کی جڑ ہٹتی ہے اور نمبر دو لوگوں کے دل آپس میں ملے رہتے ہیں، اور تیسرا فائدہ اس طرز عمل کا یہ ہوتا ہے کہ اس معاملے کے نشیب و فراز سارے سامنے آ جاتے ہیں، اور چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ماتحت لوگوں کو یعنی بھی بچوں کو بھی مشورہ کرنے کا مزاج ملتا ہے۔ جن گھروں میں شوہر کا والد کا مزاج آرڈر والا ہوتا ہے، مشورے کا ذہن نہیں ہوتا، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اولاد کا ذہن بھی وہی ہوتا ہے۔ پھر ایسی اولاد ہی والدین سے مشورہ نہیں کرتی، آرڈر چلاتی ہے، فیصلہ سناتی ہے، بس میں نے یہ کام نہیں کرنا یا میں نے یہ کام ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے۔ دوسرے کا خیال کرنا، دل جوئی کرنا، حتی الوسع دوسروں کی بات جائز حد تک ماننے کی کوشش کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک اور حدیث اس کی تائید ہوتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میری رخصتی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو رخصتی کے بعد جب میں آپ کے گھر آئیں تو اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی اور محلے میں ان کی سہیلیاں بھی تھیں جو نکاح سے پہلے رخصتی سے پہلے اسے کھیلا کرتی تھیں۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کے گھر آئی تو میری گڑیاں کھیلنے والی جو چھوٹی کھلونے ہوتے ہیں گڑیاں ہوتی ہیں میرے ساتھ تھیں، تو وہ میری سہیلیاں کھیلنے کے لیے گھر میں آ جایا کرتی تھیں اور ہم گڑیا سے کھیلا کرتی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو وہ بچیاں میری سہیلیاں چھپ جایا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے تھے کہ کیا کیا تم نے، تم کیوں کھیل رہی ہو، تسبیح کر لو، تلاوت کر لو، یہ نہیں فرماتے تھے، بلکہ ان بچیوں کو تلاش کر کے عائشہ فرماتی میرے پاس بھیجتے تھے، بات تم کھیل لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بچوں کی جو جائز تفریحات ہوں اور تفریح کے کام ہوں تو ان میں ان کی دل جوئی کرنا، ان کی اجازت دینا، ان سے سختی سے منع نہ کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور نرمی والا، محبت والا، دل جوئی والا مزاج ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.